امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک فرقہ منظم صورت میں ظاہر ہوا، گو اس کی اصل تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، پھر عہد عثمانی کے زمانے میں بھی وہ تھے، لیکن ایک آرگنائز گروپ بنا کر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے۔ یہ جو میں تاریخ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل اگر جاننی ہو تو امام طبری کی تاریخ طبری، ابن الجوزی کی تاریخ، علامہ ذہبی کی تاریخ، حافظ مزی کی تہذیب الکمال دیکھ لیں، علامہ ابن کثیر کی، ابن خلدون کی، جتنے مختلف لوگ ہیں۔ اور آخر میں ایک اہم حوالہ دے دوں کہ کتاب الخوارج ابن یدی کی اور ابن حزم کی الملل والنحل دیکھ لیں، تلبیس ابلیس علامہ ابن الجوزی کی دیکھ لیں، اور فتاوی ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ نے خوارج کے اوپر جو گفتگو کی ہے، ان تمام کتابوں میں جو تفصیل ہے اس کا خلاصہ 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جہاں ہوتی ہے اس کے اندر ایک پورا باب ہے جس کا نام ہے خوارج کا ظہور۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 گروہ جو تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ میں اہل علم سے نہایت معذرت کے ساتھ یہاں ایک لفظ بدل رہا ہوں، اہل علم جانتے ہیں کہ وہ میں کیوں لفظ بدل رہا ہوں۔ تو 2 گروہوں کے درمیان اختلاف تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے صحابہ نے ان دونوں گروہوں کے درمیان جن کے درمیان اختلاف تھا کہا کہ ان کے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے، آپس کا اختلاف اچھا نہیں، تو انہوں نے 2 ثالث مقرر کر دیے، جج مقرر کر دیے کہ یہ دونوں کی بات سنیں اور پھر دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو جب وہ دونوں آدمی کام کرنے لگے تو انہوں نے اپنا کام کیا جو ثالثی کی حیثیت سے تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ سے وہ جو چھپے ہوئے لوگ تھے جن کا ظہور ابتداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا، عہد عثمانی میں بھی وہ منصہ شہود پر آ چکے تھے، لیکن آرگنائزیشن جماعت نہیں بنی تھی۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہی کے کیمپ میں تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو انہوں نے کہا ہے یہ جو فیصلہ دیا ہے کہ ثالث فیصلہ کریں گے، یہ فیصلہ تو عبارت النص قرآن کے خلاف ہے اور یہ شرک ہے۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ فرما سکتا ہے اور کوئی ثالث نہیں ہو سکتا جو فیصلہ کرے، تو یہ فیصلہ کرنا تو اللہ کا حق ہے۔ اور حضرت علی نے اور ان لوگوں نے تو وہ جو اللہ کا حق ہے وہ ان 2 بندوں کو دے دیا، عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کو، تو انہوں نے شرک کر دیا۔ تو سب سے پہلا شرک کا فتویٰ اس انداز سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور تمام صحابہ جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے اوپر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی، عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشعری، سب کے اوپر یہ شرک کا فتویٰ خوارج نے یہ سب سے پہلے لگایا۔ اب میں آپ کا آدھا منٹ لینا چاہتا ہوں آپ کو دوبارہ وہ بات دہرانے کے لیے کہ پچھلے بار میں نے وہ تمام احادیث عرض کر دی تھی کہ امت میں شرک نہیں ہو سکتا، امت میں لاکھوں غلطیاں ہو سکتی ہیں، شرک پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ اب حضور جس کی ضمانت دے گئے تھے اس ضمانت کو ختم جو تھا وہ خوارج نے کیا، وہ کہنے لگے انہوں نے شرک کیا ہے۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا ان الحکم الا للہ، تو صحابہ نے ان کو سمجھایا، ان کے سمجھانے کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں۔ آخر کار وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ سے نکلے، ایک حرورہ پہاڑ تھا، مقام تھا، اس کے اوپر چلے گئے، ان کی 5000 یا علامہ ابن کثیر علامہ ذہبی لکھتے ہیں 8000 تعداد ہو گئی، اور سب کا ایک ہی نعرہ تھا ان الحکم الا للہ، قانون صرف اللہ کا ہے، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی اور فیصلے کے لیے کسی کو کہا جائے کہ یہ فیصلہ کرنے کا اہل ہے تو اس کو اللہ کا حق دیا گیا اور وہ شرک کر رہا ہے۔ تو یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ آگے چلنے سے پہلے میں اس آیت کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ خوارج کا ہمیشہ یہ رہا ہے مسئلہ کہ وہ آیت کا ایک حصہ تھوڑا سا لیتے ہیں اور پوری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ اس کا یہ تھا، پوری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے یوں فرما دیں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لے گا اور وہ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ کسی نے کیا کیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ لاؤ قیامت کدھر ہے، تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت لاؤ کدھر ہے جس کی تم ہمیں جس کے بارے میں بتا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا جو سورہ انعام کی 57 آیت ہے، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، یعنی قرآن کی تکذیب اور قیامت کی تکذیب کرتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بہ،
جس چیز یعنی قیامت کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ما عندی ما تستعجلون بی، وہ میرے پاس نہیں ہے قیامت کا لانا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص صفات ہیں ان میں سے اللہ کی صفت ہے کہ وہ جب چاہے قیامت لا دے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، اور ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے قیامت لائے. کب اس نے قیامت قائم کرنی ہے یہ اس کے اختیار میں ہے. اس کا فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اب دیکھ لیں آپ کہ آیت کا سیاق و سباق کیا ہے کہ قیامت کا قائم کرنا اور اس دن فیصلے کرنا کب آنی ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اگر دنیا کے معاملات میں کوئی اختلاف ہو جائے تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بھی فیصلہ کرنے کا اہل نہیں تھا. تو یہ ان کی مت ماری گی خوارج کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کس بات کا فیصلہ؟ قیامت کب آنی ہے، کسی کو جزا کیا دینی ہے، کسی کو سزا کیا دینی ہے، نیتوں کا پرکھنا، یہ سب اس کے اختیار میں ہے. تم مجھے جو کہہ رہے ہو ابھی قیامت لاؤ، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اس کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. یہ آیت کا معنی تھا. اور وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو جو ہے نا شرک ہو گیا. جب وہ 8000 بندہ ایک طرف چلا گیا اور وہاں جا کر وہ لوگوں کو اور گمراہ کرنے لگے، انہوں نے وہاں پر فیض القرآن، دار القرآن اور شیخ القرآن کے لقب لے لیے کہ یہ قرآن بڑا پڑھتے ہیں، تو لوگوں کو وہ مسلیڈ کرنے لگے. ایک دن حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا. یہ الملل والنحال میں ابن حزم نے لکھا، فتاوی ابن تیمیہ میں باب الخوارج کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، ذہبی، ابن الجوزی، ابن کثیر، ابن خلدون تک سب نے اس بات کو لکھا. اور ابن عدی نے تاریخ الخوارج کے اندر لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں میں ان سے جا کر ذرا بات کروں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ اگر تم ان کے پاس گئے تو تمہیں کہیں وہ نقصان نہ پہنچائے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچائیں گے، آپ مجھے جانے دیں. حضرت عبداللہ بن عباس ان کے پاس گئے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ شاید میں پہلے بھی کسی ازالہ شبہات کے پروگرام میں کر چکا ہوں، لیکن آپ جتنی بار بھی اس کو سنیں گے معزوز ہوں گے اور یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے. اور یہ جو ابھی میں واقعہ بیان کرنے والا ہوں، اگر اس واقعہ کو امت سمجھ لے تو شاید امت کے اندر اختلاف ختم ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس نے جبہ پہنا ہوا تھا، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں. تو جب وہ جبہ پہن کر خوارج کے سامنے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں. تو وہ کہنے لگے شرط ہے قرآن، جو بات بھی ہوگی قرآن سے ہوگی، قرآن سے باہر نہیں ہوگی. یعنی خوارج کو اتنا اعتماد تھا اپنے اوپر کہ ہم اپنی ہر بات کو قرآن سے ثابت کریں گے. قرآن 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 کی آوازیں آنے لگیں. شرط، کنڈیشن ہے. عبداللہ بن عباس سے کہا قرآن کی شرط لگاؤ تو بات کریں گے، نہیں تو جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قبول ہے کہ میں قرآن سے ہی بات کروں گا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو قرآن کا فہم دے دے، ان کو قرآن کا علم عطا فرما دے. جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کیا تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی. ان کے ساتھ یہ شرط ہو رہی ہے. تو وہ کہنے لگے اچھا ہو گئی، شرط ہو گئی. حضرت عبداللہ بن عباس نے جبہ پہنا ہوا تھا تو وہ پہلا سوال کرنے لگے یہ جبے کا قرآن سے ثابت کریں. یہ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ بات کرتے تو کہتے قرآن کی شرط، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جب حضرت علی سے پوچھتے تو کہتے قرآن سے دکھائیں کیونکہ ہم قرآن جانتے ہیں. تو کہنے لگے یہ جو جبہ پہنا ہوا ہے یہ بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو حبر امت ہیں، امت کے اندر سید المفسرین جن کا نام ہے، انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. یہ 32 آیت ہے سورۃ اعراف کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھو، کہہ دو ان سے، پوچھو ان سے کہ جو زینت اور آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام کیا. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زینت اللہ، یہ لباس زینت ہے اور یہ ایسا لباس ہے کہ جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا. تو جیسے کھانے پینے والی چیزیں جن کو اللہ نے حلال کہا ہے وہ حلال ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کو حرام نہیں کہہ سکتا. تو یہ تو زینت ہے، میں نے تو یہ پہنا ہوا ہے زینت سمجھ کر، اللہ نے اس کو پیدا کیا، حرام اس کو نہیں کہا. تم کس دلیل سے میرے جبے کے اوپر حرام اور شرک کا فتویٰ لگا رہے ہو؟ ان کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عباس کا جبہ پہننا بھی شرک تھا. جب حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ آیت تلاوت کی تو علامہ ذہبی، ابن کثیر، سب محدثین لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا خارجی، اس کا نام تھا ابن القوا. یہ کوا ہمارے پاکستان والا نہیں، وہ ابن القوا تھا کیونکہ اس کوے کو دزاق کہتے ہیں. تو وہ ابن القوا کھڑا ہو گیا تو وہ کہنے لگا لوگوں سنو،
جو عبداللہ بن عباس کو جانتا ہے وہ جان لے، وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک قریشی نوجوان ہے، اور سب سے اس عبداللہ بن عباس کے اندر کمی یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں جانتا۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ بن عباس پر یہ تان، اور اگر آج کو مجھ جیسے نکارا بندے کو کہے کہ یہ قرآن نہیں جانتا، کوئی خوارج میں سے کوئی کہے تو مجھے کیا غصہ کرنا چاہیے، اور میں تو واقعی فہم قرآن سے آ رہی ہوں، مجھے تو واقعی قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو اللہ تعالی محدثین مفسرینوں نے عمریں لگا دی، تو مجھے تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، لیکن وہ جو سید المفسرین ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن نہیں جانتا۔ ایک ابن القوا نے یہ اعلان کیا۔ دوسرا اس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس سے بات نہ کرو، اس لیے کہ یہ عبداللہ بن عباس وہ ہیں کہ قریش سے ہیں، اور قریش کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے۔ اب ابن القوا کا قرآن پڑھنا سنیں، یہ وہاں پچرا تک جو فیض پہنچا ہے یہ ابن القوا کا فیض ہے۔ تو ابن القوا نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں یہ آیت پہلے بھی پڑھ چکا، میں صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، یہ سورہ زخرف کی 57 اور 58 آیت ہے کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم قوم خاصمون، یہ تو لوگ ہی جھگڑالو ہیں۔ یہ آیت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، ابو لہب اور ولید بن مغیرہ ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، اور دوسرے مشرکین تو وہ جل اٹھے اور وہ کچھ باتیں آگے سے کرنے لگے، تو اللہ نے ان مشرکوں سے، تھے وہ قریش، اس میں شک نہیں ہے، ان مشرکوں سے فرمایا کہ بل ہم قوم خاصمون، یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ اور جو خوارج تھے ابن القوا اور دوسرے سعدی اور ارزق وغیرہ، انہوں نے اس آیت کا اطلاق حضرت عبداللہ بن عباس پر کر دیا، کہنے لگے یہ قریشی ہے اور قرآن نے کہا ہے بل ہم قوم خاصمون، یہ تو جھگڑالو لوگ ہیں، لوگوں چھوڑ دو، ابن عباس سے بات نہ کرو، کیونکہ نہ تو اسے قرآن آتا ہے اور قرآن نے ان کے خاندان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد قریشی ہے، بڑی تعداد قریشی ہونے کے علاوہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، تو انہوں نے جب گستاخانہ جملہ بولا تو اس میں مصطفیٰ کو بھی لے گئے، صحابہ کو بھی لے گئے، عبداللہ بن عباس کو بھی لے گئے، اور آیت کا اطلاق جو تھا وہ مشرکوں اور کافروں والی آیت کا اطلاق مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابی کے اوپر کر دیا۔ اس طرح سے دیگر آیات کا انہوں نے اطلاق کیا۔ یہ وہ موقع تھا جس کا ذکر امام بخاری نے اپنی بخاری کتاب استطابۃ المرتدین میں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات کی سنی کہ ابن القوا نے اس آیت کا اطلاق حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر قریش پر کیا ہے جو مسلمان ہیں، تو وہ کہنے لگے سب سے بدترین قوم اس روئے زمین پر خوارج کی ہے کہ جو آیتیں کافر و مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ ان آیات کو چسپاں کرتے ہیں مومنین کے اوپر۔ یہ وہ موقع تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور متعدد بار اس کو فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان تھا۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے جہاں تک جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ ایک تو ان کی سب سے پہلے شرک کا فتویٰ خوارج نے مسلمانوں کے اوپر لگایا، اور کافروں والی آیات کا اطلاق عبداللہ بن عباس پر انہوں نے کیا۔ تو یہ خوارج کی دو نشانیاں ہو گئیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے قوت عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا، اس کا نام ہے علامات خوارج، کہ پوری تاریخ اسلام میں خوارج کی علامات کیا آئی ہیں۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں قرآن پڑھنا، وہ تو اس میں بھی آ گیا، اس کے علاوہ بھی بہت سی علامات ہیں۔ تو علامات خوارج میں سے اب تک آج کے درس میں نے دو باتیں کی: مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا، اہل علم کو کہنا کہ ان کو قرآن نہیں آتا، اور کافروں والی آیات جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر چسپا کرنا۔ یہ تین باتیں اب تک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر دلائل بھی دیے جن کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس کی وجہ سے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کئی خوارج توبہ کر کے واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واپس آ گئے، وہ تائب ہو گئے۔